اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ کے پسندیدہ پروگرام دکھی دلوں کا سہارا کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جنید اقبال حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ ایک آیت کے مفہوم میں بہت خوبصورت بات بیان فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو ماں اپنے بیٹے سے ملے گی اور کہے گی کہ اے میرے بیٹے، کیا تو نے میرے پیٹ میں رہ کر میرا دودھ نہیں پیا؟ وہ کہے گا کیوں نہیں ہے میری ماں، ضرور میں نے تیرے پیٹ میں رہ کر تیرا دودھ پیا ہے۔ ماں بولے گی آج میں، یہ جملے ناظرین بڑے سخت ہیں لیکن غور کیجئے گا کہ جس ماں کی میں بات کر رہا ہوں وہ اولاد کو کتنا چاہتی ہے اور جملے کیا ادا کرے گی۔ وہ کہے گی کہ آج میں بھاری بوجھ تلے، یعنی اپنے گناہوں کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہوں، میں صرف اتنا چاہتی ہوں کہ تو میرے گناہوں میں سے صرف ایک گناہ کا بوجھ اٹھا لے۔ کون کہتی ہے ناظرین؟ ایک ماں کہتی ہے جو اپنے لخت جگر کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، اس تکلیف کو برداشت کرتی ہے، اس کے بعد اس کی پیدائش ہوتی ہے، وہ اس وقت بھی تکلیف کو برداشت کرتی ہے، اس کے بعد رضاعت کے معاملات ہیں کہ 2 برس تک بالکل وہ اپنے سینے سے اسے لگا کر رکھتی ہے اور اس کے بعد پال پوس کر سینچ کے بڑا کرتی ہے۔ وہ ماں بروز قیامت کہے گی کہ میں گناہوں کے بوجھ تلے دبی ہوئی، میرے گناہوں میں سے صرف ایک گناہ کا بوجھ تو اٹھا لے۔ کس سے کہے گی ناظرین؟ ایک بیٹے سے کہے گی، اپنی اولاد سے کہے گی، اپنے جگر گوشے سے کہے گی، اپنے لخت جگر سے کہے گی۔ اب اگر صرف ماں کی ان تمام تر تکالیف کو سامنے رکھ لیا جائے ناظرین، اور ماں کی ان تکالیف کو سامنے رکھ کے اگر جواب کو لیا جائے تو بہت آسانی سے بات سمجھ آ جائے کہ اتنی تکالیف اٹھانے کے بعد جب ایک ماں بروز قیامت اپنے بیٹے سے یہ کہے گی کہ میں گناہوں کے بوجھ تلے دبی ہوں، بہت بوجھ ہے مجھ پر اس وقت گناہوں کا، میرے بوجھ میں سے کچھ بوجھ تو اٹھا لے، یعنی میرے گناہوں میں سے صرف گناہوں میں سے کچھ ایک گناہ کا بوجھ تو اٹھا لے، تو وہ کہے گا کہ میں اس وقت تیرے کسی بھی گناہ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، اس لیے کہ جس بات کا تجھے خدشہ ہے مجھے بھی اسی بات کا خوف ہے۔ بڑا عجیب معاملہ ہوگا ناظرین کہ جب محشر کا میدان ہوگا، جب انسان کو انسان کی فکر نہیں ہوگی، ہر طرف آدم ہی آدم موجود ہوگا، ہر طرف لوگ اپنے بارے میں پریشان ہوں گے، ہر طرف صرف ایک ہی آواز ہوگی کہ پتہ نہیں کس کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ ہر شخص اس سوچ کے ساتھ کھڑا ہوگا کہ معلوم نہیں اس کے نامہ اعمال کو اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یا اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ ہر شخص صرف اسی پیچ و تاب میں ہوگا کہ بس اعلان ہو اور مجھے کسی طور سے خلاصی مل جائے، جو کچھ بھی میں دنیا میں کر کے آیا ہوں بس کسی طور سے مجھے نجات مل جائے۔ اس وقت ناظرین وہ رشتہ کہ جو ماں اور بیٹے کا رشتہ ہے، جس عظیم رشتے کی مثال آج دنیا کے اندر ہم دیا کرتے ہیں، بلکہ اس عظیم رشتے کی مثال تو اللہ تعالیٰ دیا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ماؤں کی محبت پر اپنی محبت کو رکھ کر مثال دیتا ہے کہ میں ماؤں سے 70 گنا زیادہ تمہیں چاہتا ہوں۔ وہ ماں ناظرین جب اپنی تمام تر مامتا کا دم بھرے گی، اپنی محبتوں کا دم بھرے گی، اپنی الفتوں کا دم بھرے گی، اپنی تمام تر پریشانیوں کا جو کچھ اس نے دنیا میں جھیلا ہوگا اپنی اولاد کے لیے وہ سب کچھ بتلائے گی۔ وہ اولاد کہے گی ہاں تو نے ہمارے لیے سب کچھ کیا ہے، لیکن آج تجھے جس بات کا خوف ہے میں بھی اسی خوف میں مبتلا ہوں، آج میں تیرے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ یعنی ہر گناہگار کو اپنا بوجھ خود اٹھانا ہوگا۔ یہ وہ میدان ہوگا ناظرین، یہ وہ موقع ہوگا، یہ وہ دن ہوگا۔ اور حدیث شریف میں یہاں تک آتا ہے، روایتوں میں ناظرین یہاں تک آتا ہے کہ جب کوئی نوجوان اپنے مالک کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو فرشتے ایک دوسرے کو خوشخبریاں دیا کرتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کو مسرت سے بتایا کرتے ہیں، اور فرشتے جب ایک دوسرے کو یہ بات بتاتے ہیں تو یہ بھی ساتھ ساتھ کہتے ہیں اور ایک دوسرے کو یہ جتلاتے ہیں کہ وہ نوجوان خواب غفلت میں تھا، اب وہ توبہ کر چکا ہے، تائب ہو چکا ہے۔ اور اس کے بعد یہاں تک اس سے کہا جاتا ہے کہ اب یہ اعلان کر دو کہ جنت کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں، جنت کو اس کے لیے آراستہ اور پیراستہ کر دیا جائے۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ انسان دنیا میں رہ کر کتنے ہی گناہ کر لے، انسان گناہوں کے انبار لگاتا چلا جائے، اس کے گناہ اگر پہاڑ جیسے اونچے بھی ہو جائیں،
اسے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور کسی طور سے اس دنیا میں رہ کر توبہ کر لینی چاہیے، اس لیے کہ جو موقع ملا ہے اگر اس کو حاصل نہیں کیا تو یقین مانیے پھر ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اس میدان میں بیٹا اپنی ماں کے لیے اور ماں اپنے بیٹے کے لیے جب کچھ نہیں کر پائے گا تو ایک عام انسان دوسرے عام انسان کے لیے، ایک عام انسان اپنے لیے خود کیا کر پائے گا۔ آپ رہیں گے ناظرین ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ۔ ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر وقفے کے بعد۔